اب پیزا بھول جائیں، اب بنے گا پیزا پراٹھا بغیر ایسٹ کے، بغیر اوون میں۔ ہر گھر میں آسانی سے بنانا سکھاؤں گا آپ کو۔ آسان سی ریسپی ہے، گھر میں جو چیزیں زیادہ تر اویلیبل ہے انہی چیزوں سے ہم بنائیں گے پیزا پراٹھا۔ میرا نام ہے عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ود شیف عرفان۔ چلیے اس کی ڈیٹیل بائی ڈیٹیل آپ کو ریسپی میں سمجھاتا ہوں۔ آسان اور ایزی، اور جو چیزیں گھر پہ اویلیبل ہیں ان چیزوں سے ہی یہ بنے گا۔ ایک انڈا ڈال دیا ہم نے، دودھ ڈال دیا ہم نے 100 گرام، تھوڑی سی اس میں چینی ایڈ کریں گے، 2 چمچ چینی کے ایڈ کر دیں گے اس میں۔ اس کے بعد ہم بیکنگ پاؤڈر آدھا چمچ ڈالیں گے، آدھا چمچ میٹھا سوڈا ڈالیں گے۔ اس کی ڈو ہم تیار کریں گے پراٹھے کے لیے۔ ساری چیزیں ہم میرینیشن کر کے تیار کر لیں گے، اینڈ پہ ہم سب کچھ مکس کر کے پھر آپ کو ڈیٹیل بائی ڈیٹیل ہر چیز بتاتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم نے آدھا چمچ میٹھا سوڈا ڈالا ہے، آدھا چمچ بیکنگ پاؤڈر ڈال دیا، 2 چمچ ہم نے چینی ڈالی تھی۔ یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں۔ اس طرح اس کو ہم نے مکس کر لینا اچھی طرح سب چیزوں کو، تاکہ انڈا اور دودھ ایک جان ہو جائے۔ اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لیں گے اس طرح۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے، 30 گرام تک ہم اس میں آئل ڈالا ہے، تھوڑا سا بالکل۔ اس سے پراٹھا جو نا کرسپی ہمارا بنے گا۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، 150 گرام تک ہم پانی ایڈ کر دیں گے اس میں۔ یہ نئے سٹائل میں بنا رہے ہیں ہم۔ ڈو جو ہے یہ آپ نے پہلے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی ہوگی، نہیں یہ نئے سٹائل سے ہے۔ 400 گرام اس میں ہم میدا ایڈ کر دیں گے۔ اس طرح اس کو گوندھ لیں گے ہم آٹے کی طرح۔ اس کو گوندھ لیا، اب اس کو ہم اوپر سے ریپ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے، ریسٹ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو، اس طرح۔ اب نیکسٹ سٹیپ اس کا آئے گا، اس کو ہم 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اب نیکسٹ سٹیپ ہے اس کا چکن ہم بنائیں گے۔ بریسٹ کا پیس ہم نے لیا تھا 200 گرام کا، اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس اس کے کاٹ لیے ہیں۔ اس کا میرینیشن کریں گے، لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے 1 چمچ۔ اس کے بعد تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد اس میں چکن پاؤڈر ہم ایڈ کریں گے، تھوڑا سا نمک ڈال دیا۔ چکن پاؤڈر ڈال دیا، چکن پاؤڈر میں بھی نمکین ہوتا ہے، نمک ہوتا ہے، اس حساب سے ہم نے وہ نمک ڈالا ہے۔ لال مرچ پاؤڈر ڈالیں گے 1 چمچ، کالی مرچ تھوڑی سی ڈالیں گے، دھنیا پاؤڈر تھوڑا سا ڈال دیں گے، تھوڑا سا ہم زیرہ پاؤڈر اس میں ایڈ کریں گے، کیچپ تھوڑی سی ایڈ کر دی ہم نے چٹپٹے پن کے لیے۔ لیمن جوس ڈال دیں گے، 1 لیمن کا پورا ہم جوس ڈالیں گے، 1 لیمن ہم نے پورا ڈال دیا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ تھوڑا سا ہم نے سرکہ ایڈ کیا ہے، اس کے لیے سرکہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہم نے۔ اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو بھی ہم رکھ دیں گے ایک سائڈ پہ، اس کو بھی تھوڑی دیر کا ریسٹ ہم دیں گے۔ اس کے بعد آئل تھوڑا سا ایڈ کریں گے اس کے اندر، آئل ایڈ کر دیا، یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم پیزا کی جو سوس ہوتی ہے وہ تیار کریں گے۔ سمپل کیچپ لی ہم نے، اوریگانو ہے، تھوڑا سا اوریگانو ڈال دیا، بلیک پیپر ڈال دیا اس میں ہم نے آدھا چمچ، آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دی ہم نے، تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے۔ اگر اوریگانو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، باقی چیزیں آپ ڈال لیں جو اویلیبل ہیں۔ اوریگانو سے یہ ہوگا کہ اس کی خوشبو اچھی ہو جائے۔ اس کو بھی بنا کے ہم نے سائڈ پہ کر دینا ہے، یہ بھی ہماری اوکے ہوگی۔ چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو اس طرح ہم فرائی پین میں، آئل وغیرہ نہیں ڈالا ہے، وہی جو آئل اس کے اندر تھا اسی میں ہم اس کو بنائیں گے۔ اب اس کو پکاتے جائیں گے اس طرح۔
اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو. اس طرح ہم اس کو پکاتے جائیں گے. بہت ہی مزیدار یہ بنے گا چکن. اس کا یہ جو سینے کا ہوتا ہے نا چیسٹ کا پیس، وہ بہت جلدی پک جاتا ہے. 4 سے 5 منٹ ہم ان کو اس طرح بھونیں گے، اس کے بعد یہ فرائی ہو جائے گا، یہ تیار ہو جائے گا. کچھ جو باقی جو کسر ہوگی اس میں ہلکی پھلکی، وہ ہم جب اس کو پراٹھے میں بنائیں گے وہ ہو جائے گا. اس طرح ہم نے اس کو فرائی کر لیا. بالکل اس کا پانی خشک ہو گیا ہے تو یہ بالکل ریڈی ہو گیا. یہ بھی ریڈی ہو گیا. اس کو ٹھنڈا کر لیا ہم نے اچھی طرح. ٹھنڈا کرنے کے بعد اب ان چیزوں کو ہم مکس کریں گے. یہ بتاتا ہوں آپ کو، یہ چکن ہم نے ڈال دیا ہے. اس میں سبزی ایڈ کریں گے. شملہ مرچ اس طرح کٹی ہوئی ہم نے شامل کر دی اس میں. اسی طرح پیاز کٹا ہوا تھوڑا سا وہ ہم نے شامل کر دیا. تھوڑا سا ہم نے ٹماٹر کٹا ہوا وہ شامل کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس موزریلا چیز ہے، یہ ہم نے اس میں مکس کر دی ہے. تھوڑی سی تقریباً 150 گرام ہم نے مکس کر دی. باقی ہم سائڈ پہ رکھیں گے، پراٹھے کے اندر ایڈ کریں گے. ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. یہ اس طرح بہترین قسم کا زبردست کلر آ گیا اس کا. اس طرح پراٹھے کی جو ہم نے ڈو تھی اس کے پیڑے بنا کے یہ ہم نے بنا لیا ہے. جو پیزا سوس ہم نے تیار کی تھی وہ لگا دیں گے اس کے اوپر. اس طرح کر کے سب کے اوپر اچھی طرح پھیلا کے ہم نے لگا دی ہے. اب ہم نے چکن تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے. ایک سائڈ پہ اس طرح کر کے ہم نے لگا دی ہے اس کو. اب ہم اس کو اسٹفنگ کا یہ طریقہ ہے. تھوڑی سی چیز ہم ایڈ کر دیں گے اس میں. اب اس طرح چیز لگا دیں گے. موزریلا چیز جو ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ موزریلا چیز ہم ایڈ کر دیں گے اس میں. یہ جی اس طرح اس کو جو بند کر کے کانٹے کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا اسٹفنگ اس کی جو کلوز کر دیں گے اس طرح. یہ اسٹفنگ ہماری مکمل ہو گئی. اب اس کو توے کو ہم نے گرم کر لیا. ہلکا سا آئل لگایا اس کے اوپر، گریس کیا ہے. اس طرح ہم نے اس کو رکھ دیا. یہ نہیں زبردست قسم کا کلر آیا، بہترین قسم کا کلر آ گیا اس کو پراٹھے کے اوپر. زبردست قسم کا یہ تیار ہوگا. ہلکا سا آئل اور لگا دیں گے اس کے اوپر. اس طرح اس کو گھمائیں گے، تھوڑا لال ہو جائے گا. اس سے کلر اس کا اچھا آئے گا. کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت بنا، زبردست قسم کا. یہ ہمارا پراٹھا جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے. تو اس طرح بنائیں گے آسانی کے ساتھ. گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہیں یہ دیکھیں، بالکل پیزے کی شکل کا، زبردست قسم کا. ذائقہ بھی بالکل پیزے کی طرح آپ کو آئے گا. جیسے میں نے آپ کو ریسیپی بتائی ہے ویسے آپ نے فالو کرنا ہے. اور اس طرح یہ سارے ہم نے بنا لیے زبردست قسم کے. بڑے ہی مزیدار بنے تھے، بڑے ہی لذیذ بنے تھے. واہ، زبردست قسم کے تیار ہو گئے. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.